اسلام میں ماتم منانا، کسی کے وہ فوت پر اس طریقے سے واویلا اٹھانا کبھی جائز تھا نہیں. بڑے بڑے لوگ قتل کر دیے گئے. عمر بن خطاب کا قتل ہو گیا، حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا، بڑے بڑے سرغن ایمان کے ان کے قتل ہو گئے. ہم سنیوں نے ان کی تاریخوں کو بھی یاد نہیں رکھا، کیونکہ وہ گئے ان کا عمل اللہ کے پاس، اور ان کی زندگی سے ہم کیسے عمل کریں وہ نصیحت اخذ کرتے ہیں. ایسے ماتم منانا یہ جاہلیت کا طریقہ ہے جسے ہم کبھی نہیں کرتے. تو اتفاقاً ہوا یہ کہ اسی دن ایک بہت ہی خطرناک سانحہ پیش آ گیا. حسین رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا. نہ کہ صرف حسین رضی اللہ عنہ بلکہ ان کے ساتھ 70 اہل بیت میں سے عمدہ برگزیدہ نیک لوگ شہید کر دیے گئے. حسین رضی اللہ عنہ وہ لوگوں میں سے تھے، جب یزید بن معاویہ کی خلافت قائم ہوئی تو یہ وہ لوگوں میں سے جنہوں نے اس تعلق سے خاموشی اختیار کی. پہلے مدینے میں تھے، وہاں سے مکہ نکل گئے، اور مکے میں جب پہنچے تو یہ جو کوفہ سے جو خطوط آتے تھے بہت آنا شروع ہو گئے. کوفہ میں علی رضی اللہ عنہ کے سپورٹرز تھے، انہوں نے خوب خط لکھا، لکھ کر حسین سے کہا کہ آپ آئیں ہم آپ کی طرفداری کریں گے، آپ آئیں ہم آپ کی طرفداری کریں گے، آپ آئیں. تو جب زیادہ خطوط آ گئے، بہت ساری باتیں ہوئیں، اور وہاں پر فتنہ ہونے کا اندیشہ تھا، جھگڑے ہونے کا اندیشہ تھا. جن جھگڑوں کو علی نے ختم کیا رضی اللہ عنہ، اور جن جھگڑوں کو معاویہ نے 20 سال تک بھسم بنا کے رکھا ہوا تھا رضی اللہ عنہ، تو وہ جھگڑے دوبارہ نہ ایرپٹ ہو جائیں، یہ سوچ کر حسین نے چاہا کہ وہ خود کوفہ میں جائیں اور ان لوگوں سے بات کریں، انہیں ٹھنڈا کریں. یہی مقصد تھا. حسین رضی اللہ عنہ کا کبھی یہ مقصد نہیں تھا کہ ظالم حکومت ہو گئی اور جا کے وہاں پر ان کے مقابلے میں کچھ کرنا ہے. یہ سوچ صحابہ کی نہیں ہوتی. اسی لیے عبداللہ بن عباس نے جب دیکھا کہ ان کا صرف وہاں جانا فتنہ ہو سکتا ہے اور ان کے لیے سیفٹی نہیں ہے، تو مکے کے اندر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اے ابن عم، اے میرے بھائی، اگر مجھ سے یہ بات بن پڑتی تو میں تمہارے سر کے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے دبوچ کے تمہیں روکتا، ہرگز مت جاؤ. عبداللہ بن عمر نے بھی کہا. لیکن حسین بن علی نے یہ سوچا کہ بھائی وہاں پر ہنگامہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، مجھے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، مجھے بلایا جا رہا ہے، تو مجھے جانا ضروری ہے. کبھی بھی حسین رضی اللہ عنہ کو خلافت حاصل کرنے کا مقصد تھا ہی نہیں. اگر ایسا ہوتا تو وہ کچھ دوسرے طور طریقے اختیار کرتے، وہ کبھی ایسی غلطی نہیں کرتے. اگر کوئی آدمی خلافت حاصل کرنے کے لیے 70 لوگوں کو لے جائے گا، جیسے کہ ہم بعض سنیوں کو سنتے کہتے ہیں کہ اصل میں حسین رضی اللہ عنہ نے اس وقت کے ظالم حکمران کے خلاف آواز اٹھائی، ظالم خلافت کے خلاف آواز اٹھائی، اور چاہتے تھے کہ اس کے خلاف مورچہ باندھے، چاہتے تھے کہ اس کے خلاف جمع ہو جائیں. اگر جمع ہونا تھا تو بھائی صاحب تاریخ پڑھیے، 70 لوگ خاندان والے، بچوں کو، بیویوں کو، عورتوں کو لے کر کون جاتا؟ حسین رضی اللہ عنہ نے جب یہ ساتھ ان لوگوں کو لے کر گیا، ان کے پاس لڑنے کا مقصد تھا ہی نہیں. آخر گئے کیوں؟ گئے اس لیے کہ انہیں خطوط مل رہے تھے اور انہیں اندیشہ تھا کہ وہاں پر فتنے کھڑے ہو جائیں گے، اور کوفہ والے مشہور ہیں ان چیزوں کو لے کر. اور علی رضی اللہ عنہ اور اس کے بعد معاویہ رضی اللہ عنہ، دونوں طاقتیں، دونوں خلافتیں مل کے انہیں خاموش کیا ہوا ہے. اب دوبارہ یہ لوگ کہیں نکل نہ آئے، اس لیے یہ گئے تھے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا. اگر خلافت کے لیے، اگر دوسرے مقاصد کے لیے جانا ہوتا تو وہ یہ تعداد لے کر نہیں جاتے، سمجھنا چاہیے. اب ہوا یہ کہ حسین رضی اللہ عنہ نکل گئے، انہیں جانا ہی تھا، اور اپنے خاندان کو لے کر وہ انہوں نے چاہا کہ بھائی میں کوفہ چلے جاؤں گا، وہاں پر میرے والد کے جو ہے سپورٹرز ہیں، میں وہاں اپنی زندگی گزاروں گا. یہ کہہ کے پورے کا پورا خاندان لے کے نکل گئے. اب گئے کوفہ کے قریب گئے تو وہاں پر ایک گورنر تھے جن کا نام تھا عبید اللہ بن زیاد. یہ صاحب ایک عام سے گورنر تھے. انہیں معلوم ہوا کہ ایک تعداد کوفے کے اندر داخل ہو رہی ہے اور اس کے ہیڈ ہیں حسین رضی اللہ عنہ، اور حسین رضی اللہ عنہ کے باقاعدہ بڑے بڑے سپورٹرز ہیں، یہ عبید اللہ جانتے تھے. تو وہ چاہے کہ بھائی انہیں روکیں، اندر نہ آنے دیں، اگر بستی میں آئیں گے تو ان کے سپورٹر سڑکوں میں اتر جائیں گے تو بڑا ہنگامہ ہوگا، اس لیے انہوں نے روکنے کا حکم دیا. آئی گورنمنٹ، آئی پولیس، انہوں نے باقاعدہ ان لوگوں کو روکا. جب حسین رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ بھائی یہاں پر معاملہ بڑا ہی گہما گہمی کا ہے اور خاص طور پر کوئی سپورٹر انہیں لینے نہیں آیا، ہوا یہ کہ جیسے عبید اللہ کو پتا چلا کہ حسین رضی اللہ عنہ آنے والے ہیں اور ان کے یہاں پر سپورٹرز زیادہ اچھل رہے ہیں، تو انہوں نے ایک ایسے سپورٹر کو ایسی سزا دی جسے دیکھ کر یہ پورے ہنگامہ کرنے والے خاموش ہو گئے، جنہوں نے کئی سال تک خطوط لے کے کوئی مدد کرنے کے لیے نہیں آیا.
حسین رضی اللہ عنہ دیکھے کہ کوئی مدد کرنے کے آ ہی نہیں رہا, میں آؤٹ سکرٹس میں کھڑا ہوا ہوں لوگوں کو لے کے, اور ایک سزا دینا تھا, پورے اپنے گھروں میں بند ہو گئے. بلکہ اس سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ کے بھائی جن کا نام تھا مسلم بن عقیل, انہیں تو مار دیا گیا. بعد میں حسین رضی اللہ عنہ خبر پہنچی کہ یہ جو اپنے جو نائب کو انہوں نے بھیجا تھا اسے بھی ان لوگوں نے قتل کر دیا ہے, لیکن ان کے سپورٹرز اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے ہیں. یاد رکھ لیجئے گا, یہ غلطی ہو سکتا ہے کہ ہم اور آپ کو معلوم نہ ہو, لیکن یہ حضرات کو معلوم ہے, اسی لیے ماتم مناتے ہیں, سر پیٹتے ہیں. انہیں معلوم ہے کہ ان کا قتل انہی لوگوں کی وجہ سے ہوا, یہی کوفہ کے لوگوں کی وجہ سے ہی ہوا. انہیں بلایا, ان لوگوں نے مدد نہیں کیا, اس لیے ماتم مناتے ہیں, چیختے ہیں, بلبلاتے ہیں, روتے ہیں کہ یہ غلطی ہم سے ہو گئی, یہ غلطی ہم سے ہو گئی, آج تک یاد رکھے ہوئے ہیں. بہرحال حسین رضی اللہ عنہ کو روک دیا گیا, اندر جانے نہیں دیا گیا. اور حسین رضی اللہ عنہ نے جب ماحول دیکھا تو بھانپ گئی, بھائی یہاں پر ہنگامہ ہونے والا ہے, اس لیے بہتر ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب دیکھو, مجھے 3 آپشنز ہیں. وہ لوگ تو ارسٹ کرنا چاہتے تھے, حسین رضی اللہ عنہ کیسے ارسٹ کے لیے تیار ہو جائیں گے. انہوں نے کہا کہ بھائی ارسٹ وغیرہ نہیں ہے, آپ دیکھیے 3 میں آپشنز دیتا ہوں. ایک یہ کہ بھائی مجھے لے چلو آپ کے خلیفہ کے پاس, میں ان سے براہ راست بات کر لوں گا, جو بھی مجھے بولنا ہے بول دوں گا. خلافت مانگنے والا, گورنمنٹ ماننے والا یہ بات نہیں کہے گا, یاد رکھ لیجیے. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کے جو خلیفہ ہیں ان کے پاس لے چلو, میں ان کے ساتھ بیٹھ کے جو بھی مجھے سیٹل کرنا ہے سیٹل کر لوں گا. اگر ایسا نہ ہو تو مجھے واپس جانے چھوڑو, میں واپس چلے جاتا ہوں, جیسے آیا ویسے چلے جاتا ہوں. اگر وہ بھی نہ ہو, اس میں بھی تم خطرہ محسوس کرتے ہو, تو مجھے کسی بارڈر میں, کسی عالم اسلامیہ کے حدود میں بھیج دو, وہاں پر میں جا کے اللہ کے راہ میں لڑتے ہوئے زندگی گزار دوں گا. یہ 3 آپشنز انہوں نے دیے. اب یہ تینوں آپشنز کو وہاں کے جو گورنر صاحب تھے انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. وہ اس لیے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ انہیں یہ اچھا سا موقع مل گیا کہ معلوم ہے سارے عالمی اسلامی میں حسین ایک فرد ہیں جنہوں نے ابھی تک یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کیا, تو انہیں پکڑیں گے اور خلیفہ کے پاس پہنچائیں گے تو انہیں داد ملے گی, تعریف ملے گی, جیسے عام طور پر پولیٹیشنز ہوتے ہیں, ہے نا, ان کے لیے لوگوں کی تعریف چاہیے. بھوکے مر جائیں گے لیکن تعریف چاہیے انہیں. تو یہی سوچ تھی صاحب کی. تو انہوں نے چاہا کہ حسین کو پکڑیں, تو جب ان لوگوں نے پکڑنے کی کوشش کی تو انہوں نے ریٹیلیٹ کیا. جب ریٹیلیٹ کیا تو ان لوگوں نے تلواریں نکال لی. اب جب تلواریں نکل گئیں تو روکنے کے لیے پھر وہ آپس میں تلواریں نکلنی تھی, تلواریں دونوں طرف سے ایک مغالطے میں نکل گئیں. اب جیسے ہی تلواریں نکلتی ہیں رکتی نہیں ہیں, تلواریں نکلتی ہیں تو رکتی نہیں ہے, مار دھاڑ شروع ہو گیا. اب ایک طرف گورنمنٹ کی پوری سمجھیے کہ پوری طاقت ہے, پورا لشکر ہے. اب یہاں پر 72 لوگ جن میں عورتیں ہیں, بچے ہیں اور عمدہ سے عمدہ لوگ ہیں, بزرگ حضرات مقابلہ نہیں کر سکتے, اتنے دیندار لوگ ہیں. اب ان ظالموں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, ان لوگوں نے ان پر حملہ کیا, ان لوگوں نے مقابلہ کیا, زبردست مقابلہ کیا, کئی لوگوں کو انہوں نے مارا, لیکن 70 ان کے شہید ہو گئے, 72 میں 70 شہید ہو گئے اور 2 بچ گئے. اور ہم سنی ہمیشہ سے کہتے آ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے ان کو قتل کیا اللہ ان پر لعنت بھیجے, اللہ ان پر لعنت بھیجے. ان کے ساتھ ظلم ہوا, ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی. وہ بڑے نیک بزرگ لوگ تھے, اگر تلواریں نکال دیتے انہیں روکنا چاہیے تھا, واپس ان پر حملہ نہیں کرنا چاہیے تھا. نام کے لیے, شہرت کے لیے ان لوگوں نے جو حملہ کیا, ان پر اللہ کی لعنت ہو. یہ ہم اہل السنہ والجماعہ کا اتفاق ہے کہ ہم ان لوگوں پر لعنت بھیجتے ہیں جن لوگوں نے ان کا قتل کیا. اتفاقاً ہونا ہی تھا, 70 شہید کر دیے گئے اور صرف 2 بچے. اس میں سے ایک تھے جن کا نام تھا علی بن حسین بن علی بن ابی طالب, جنہیں زین العابدین کہا گیا, اور ایک ان کی بہن جن کا نام تھا فاطمہ. ان دونوں کو یزید کے پاس پہنچایا گیا اور انہوں نے کافی رویا اور ان دونوں کی کافی خاطر مدارات کی. اگر انہیں قتل کرنا تھا تو پہلے اس بچے کو قتل کرتے, کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ آگے چل کے یہ بھی دعویٰ کرے گا, لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہاں پر ایک خطرناک کنفیوژن, یہاں پر ایک مغالطہ, ایک طرف دنیا کی شہرت چاہ رہے تھے اور ایک طرف وہ آگے تھے اور انہیں دھوکہ دے دیا گیا تھا. تب یہاں پر یہ خطرناک معاملہ پیش آ گیا تھا. یہ تاریخ میں 10 محرم کے دن پیش آیا. اسی کو کربلا کا دن کہتے ہیں. جس میدان میں لڑائی ہوئی اس میدان کو کربلا کہتے ہیں, جو آج بھی موجود ہے.